بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آج بھی ہم گزشتہ موضوع کو آگے لے کر چلیں گے، اور غالباً آج اس عنوان کا یہ آخری پروگرام ہوگا، اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ اسی عنوان سے بالکل دوسرے رخ پر جو موضوع بنتا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو اس وقت جو نکات رہ گئے تھے اور قرآن کی وہ آیات اور جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس حوالے سے ہماری بھرپور رہنمائی کرتی ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دین اسلام کے شہدائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس قرار دے دیا۔ جس طرح سے لباس انسان کے جسم کے بالکل قریب ترین شے ہے، بالکل سب سے قریب انسان کے لباس ہوتا ہے، تو اس مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ ہم میاں بیوی بھی اسی طرح ایک دوسرے کے بالکل قریب ترین ہوں، نہ صرف جسمانی لحاظ سے بلکہ شعوری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے بھی بالکل ایک دوسرے کے اس طرح سے قریب ہوں جس طرح کے لباس ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم جس قسم کے جذباتی رشتوں میں وابستہ ہیں، کیا ان میں ہم نے اپنی جو اہلیہ ہیں ان کو اتنا قریب رکھا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں؟ نمبر 2 بات، لباس انسان کو وقار دیتا ہے، لباس انسان کو نکھار دیتا ہے، لباس انسان کی شخصیت میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم لوگ لباس کے ذریعے سے اس قدر میاں بیوی کے رشتے کی صورت میں جب اس کو دیکھیں تو ہم ایک دوسرے کی وقار کا ذریعہ بن رہے ہیں، ایک دوسرے کے نکھار کا ذریعہ بن رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کے اظہار کا ذریعہ بن رہے ہیں، یا اس کے برعکس ہمارے رویے اس طرح سے ہیں کہ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ بے لباس ہوتے ہوں، اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ایک طرح سے نہایت ہی برے نظر آتے ہوں، اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی ہماری شخصیت میں کوئی وقار نہ پیدا ہو سکے، کوئی نکھار نہ پیدا ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ رویے ہیں وہ انتہائی پرخلش ہیں، انتہائی پرگھٹن ہیں، انتہائی ناگفتہ بے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ تو تمہارے اندر وقار کا، نکھار کا ذریعہ بنے گا، لیکن ہمارے بد عملی نے، ہمارے برے رویوں نے اس کو خوبصورتی اور نکھار کے بجائے بدصورتی اور بے وقاری کا ذریعہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، لباس جب انسان پہنتا ہے تو اس کو ایک اس کا فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے جسم میں موجود جو عیب ہوتے ہیں قدرتی طور پر یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ چھپ جاتے ہیں۔ کسی کو اگر برس کی بیماری ہے جسے فل بیری کہتے ہیں یا لیکوڈرما کہتے ہیں، سفید پہ داغ بن جاتے ہیں، تو وہ اگر جسم کے اندر ہوں گے تو لباس اوڑھنے سے وہ آدمی کے داغ چھپے ہوئے ہوں گے۔
کسی کو اگر کوئی جلدی پرابلم ہے، کوئی خارش کے دانے ہیں، کوئی پھوڑے پھنسیاں ہیں، کوئی سورائسس کی پرابلم ہے، یعنی کہ چمبل کی پرابلم ہے، جو بھی الغرض کوئی داغ دھبے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سب لباس کو زیب تن کرنے سے وہ سب چھپ جاتے ہیں، اور ایک ایسا انسان بے ظاہری لحاظ سے بہت چنگا بھلا انسان محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم لوگ واقعتاً ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں؟ بالخصوص یہاں پر ہمارا مقصود ہمارے گھر والوں سے متعلق ہے کہ ہماری زبان سے ان کے متعلق اپنے خاندان کے اندر، اپنی مجالس کے اندر قلب خیر نکلتا ہے کہ ان کے عیبوں کا ہم نے ہمیشہ پردہ رکھا، ان کے عیبوں پر ہم نے ہمیشہ پردہ ڈالا، ان کی کبھی کمزوریاں ہم نے کسی کے ساتھ ڈسکس تو نہیں کی، ان کو آگے پیچھے ہم نے پھیلایا تو نہیں۔ تو اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لباس والا کردار ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاؤ، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپاؤ، تو ہم قطعی طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے جو خاندانی معاملات ہیں، خانگی امور ہیں، ان میں بالخصوص ہم لوگ بالکل خرابی کا، فتنہ اور فساد کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، لباس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر کیا قرار دے دیا؟ فرما دیا کہ لباس سب سے بہترین وہ ہوتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے، یعنی کہ تقوی ہونا چاہیے۔ جس کے اندر حیا ہوگی، جس کے اندر تقوی ہوگا، وہی صاحب لباس ہوگا، اور جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا، جس کے اندر حیا نہیں ہوگی، تو وہ چاہے اپنے اوپر 70 کپڑے بھی اوڑھ لے، اللہ کی نظر میں وہ بالکل ہی عریاں ہے، بالکل ہی ننگا ہے۔ تو سب سے بہترین جو چیز ہے تقوی ہے، اور تقوی ہی کی بیس کے اوپر ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک کا روادار ہو سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ کمزور اور معصوم جان اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری میں دی ہے، تو اس کی کفالت کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اور اس کے جو عیب ہیں، اس کی کمزوریاں ہیں، ان کا پردہ رکھنا اور اس پر ظلم نہ ڈالنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر اس حوالے سے میں نے ذرا سی بھی کوتاہی کی، غلطی کی، اس پر ظلم کیا، تو پھر اس کے مجھے بدترین اور بھیانک جو ہے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو انسان کو اس قسم کے نتائج سے جو چیز بچاتی ہے وہ تقوی ہوتا ہے۔ تو سب سے بہترین جو لباس ہے وہ تقوی ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کی محبت پہ جینا شروع کریں، تاکہ آپ کو اپنے معاملات میں زیادہ سے زیادہ بالکل بہتر بنانے کی توفیق حاصل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد سورہ بقرہ ہی کے آیت نمبر 223 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کے پاس آؤ، جہاں سے چاہو تم ان کے پاس آ سکتے ہو، کیونکہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس آیت کو ہم نے بہت دھیان سے اور بہت توجہ سے سننا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، یہ بہت اہم حکم ہے۔ اس میں اگر ہم نے دھوکہ کھایا تو ہم بہت بڑی غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں، جس کا مداوع نہ تو دنیا میں ہو سکتا ہے، اور بالخصوص آخرت میں تو اس کا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ جس طرح زمین میں بیج بونے سے فصل پیدا ہوتی ہے، اور وہ فصل انسان کا نہ صرف کام آتی ہے بلکہ مزید بیج دیتی ہے، مزید فصل پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان کی نسل کے ذریعے سے انسان آگے بڑھاتا ہے، لیکن اس کا ذریعہ یا میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو لا محالہ جب بھی اس حوالے سے ہم
اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے یہ ہمیں قرآن و سنت سے واضح ہدایات ملتی ہیں کہ جب بھی آپ نے رجوع کرنا ہوگا تو صرف اور صرف سامنے والے حصے ہی کو استعمال کرنا ہوگا. کسی طور پر بھی بیک سائڈ سے، عقب سے یا پیچھے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا. استعمال کرنے کی گنجائش ضرور موجود ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ استعمال صرف سامنے ہی کی طرف سے ہوگا. بے شک اس کا جو طریقہ کار ہے بیک سے کیا جائے، عقب سے کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے بجائے اگر نعوذ باللہ اگر بڑے پیشاب والے راستے کو استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ عظیم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس کسی مرد نے اپنی کسی عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کیا، یعنی کہ اس کو پیچھے سے بڑے پیشاب والی جگہ سے استعمال کیا، تو اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، اور اس کے لیے بدترین وعید ہے. اور آخرت میں ایسے شخص کی بخشش کے امکانات بالکل ختم ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کوئی شخص خواہ کسی عورت کو یا کسی مرد کو بھی اگر پیچھے سے استعمال کرتا ہے، کسی استعمال کو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن یہ اتنا برا عمل ہے عمل قوم لوط کہ اس کی سزا جتنی بھی سابقہ اقوام میں ہم دیکھتے ہیں سب سے بدترین سزا ایسی قوم کو ملی ہے جن کے اندر یہ کبھی اور برا عمل پایا جاتا تھا. لہذا اس موقع پر اس عمل کی کسی طور پر بھی گنجائش نہیں، اجازت نہیں. اور اگر اجازت ہے تو وہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف سامنے کا راستہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس وضاحت سے آپ بات کی جو حساسیت ہے اور جو اس کی نوعیت ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اس معاملے میں بھرپور جو احتیاط ہے اس کو بلوغ سے کھاتے رکھیں گے. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میاں بیوی کے رشتوں کے حوالے سے بہت اہم ترین امور ارشاد فرمائے ہیں. تو موضوع کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کا بھی جائزہ لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے اور نہ کوئی عورت اپنے خامد کے ساتھ بغض رکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج اگر اس کو اس کی شخصیت کا کوئی پہلو برا محسوس ہوتا ہے تو یہ نہ بھولے کہ اس کی شخصیت کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو اس کو اچھے بھی لگتے ہوں گے. تو اس کو چاہیے پازیٹیو رہے، مثبت رہے، اور اپنی بیوی کے جو مثبت پہلو ہیں ان پر غور کرے. اسی طرح عورت کو بھی چاہیے تو اپنے خاوند کی شخصیت کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو اہمیت دے، ان پر زیادہ نظر رکھے، نہ کہ اس کے منفی رویوں کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اور یہ یاد رکھو جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ہر چیز اس کے عیب کو مت بیان کرو، مت اس کے عیبوں کا چرچا کرو، بلکہ ان پر پردہ ڈالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ان کی امت کا بہترین انسان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے طریقے اچھے رویے سے پیش آتا ہوں. بلکہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کا ایمان کامل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے اور جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے رویے کے ساتھ سلوک کرتا ہے، طرز عمل اختیار کرتا ہے. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی پہچان یہ ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا خامد اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے
اور اس کے علاوہ جب وہ اس کو حکم دے تو اس کی تابعداری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت صرف پنجگانہ نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہو اور اس کی اطاعت گزاری کرتی ہو، تو اس کے لیے آخرت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے جائیں گے۔ جس دروازے سے وہ چاہے گی وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام کے ان سنہری امور اور سنہرے اصولوں پر رہتے ہوئے اپنی خاندانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔